سب جانتے ہیں کہ موسم گرما شروع ہوتے ہی ملی بگز اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ سفید اور پاؤڈر میں لپٹے یہ کیڑے پودوں کی کلیوں، کونپلوں اور پتوں پر نظر آتے ہیں اور زیادہ تر انہی پر حملہ کرتے ہیں۔ اور یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے محتاط ہیں، کیونکہ ملی بگز کے حملے کے امکانات ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ کٹنگز اور جوان پودوں میں اکثر طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پتوں، نرم کونپلوں اور جڑوں کو بچا سکیں۔ لہٰذا اس طرح کے پودے ملی بگ کے حملے سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے ان پودوں پر کڑی نظر رکھیں اور اگر ملی بگز حملہ کریں تو فوراً اس کا تدارک کریں۔ اگر آپ کے پودوں پر ملی بگز حملہ کر دیں تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ وقت پر اس کا تدارک کر لیں گے تو آپ کا پودا نہیں مرے گا۔ ملی بگز میرے پودوں کو کیسے نقصان پہنچاتے ہیں؟ ملی بگ اور ملی بگ کے انڈے یا لاروے جلدی اور آسانی سے پھیلتے ہیں۔ یہ ہوا کے ذریعے سے بھی پھیلتے ہیں اور آپ کے کپڑوں سے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں اور دوسرے پودوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ملی بگز غذائیت والے حصوں میں حملہ کرتے ہیں، پودوں کا رس چوستے ہیں اور پودوں کی نشو و نما کو روک دیتے ہیں، پتیوں کی خرابی اور ان کے زرد ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ نتیجہ فوٹوسنتھسس میں کمی ہے، جس کی وجہ سے پودا پھلنے پھولنے سے رک جاتا ہے۔ ملی بگز کی زیادہ تر انواع پودے کے پتوں میں حملہ کرتی ہیں، لیکن یہ پودوں کی رگوں میں بھی حملہ کر سکتی ہیں اور ان کی جڑوں تک جانے کا راستہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ان کے چبانے کی وجہ سے پتے پیلے اور بھورے ہو جاتے ہیں، آخرکار مر جاتے ہیں، یا پھر کسی نقصان دہ وائرس کا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے حملے کی وجہ سے پودے پرکشش نہیں رہتے۔ ہم اپنے پودوں کو ملی بگز سے ہونے والے نقصان سے 100% تو نہیں بچا سکتے، تاہم کچھ احتیاطی تدابیر کر کے ہم ان کے امکانات کو اور نقصانات کو کم کر سکتے ہیں۔ اکثر ہم نادانستہ طور پر اپنے کپڑوں پر ان کیڑوں کو لے جا کر ان کے پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ پودوں میں استعمال ہونے والے اوزار بھی ان کے پھیلاؤ کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے جب آپ اوزار کو استعمال کریں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان پر ملی بگز کے انڈے، لاروے یا کیڑے موجود نہ ہوں، کیونکہ بدقسمتی سے محتاط ہونے کے باوجود ملی بگز کے حملے کا امکان موجود رہتا ہے۔ دیکھ بھال: اگر پودا اچھی صحت کا حامل ہو تو اس پر حملے کا امکان کم ہوتا ہے۔ اگر اس کو ضرورت کے مطابق روشنی اور پانی ملتا رہے اور کچھ اضافی خوراک بھی ملتی رہے تو وہ اپنے آپ کو ملی بگ سے بچائے گا۔ ملی بگز ہوا میں اڑتے ہوئے جہاں بھی گرین پلانٹس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لینڈنگ کر جاتے ہیں۔ میں ملی بگز کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں؟ اگر ملی بگز کا حملہ ہو جائے تو میں اس کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پودے کو جس پر ملی بگز کا حملہ ہو چکا ہے دوسرے پودوں سے الگ کر دیں۔ ایک کاٹن بڈ لیں، اس کو ربنگ الکوہل یا اسپرٹ میں ڈبو کر ان جگہوں پر لگائیں جہاں پر ملی بگز پودے پر بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد پورے پودے کے علاج کے لیے ایک حصہ اسپرٹ یا ربنگ الکوہل کے ساتھ ایک حصہ پانی کا ملائیں اور چند قطرے مائع ڈش صابن کے ملا دیں اور اس کو شاور باٹل میں ڈال کر پورے پودے پر اسپرے کریں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ سرکہ لیں۔ سرکہ آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے مل جائے گا۔ ایک حصہ سرکہ ڈالیں اور اس میں 3 حصے پانی کے ملائیں۔ اب اس کو ایک شاور باٹل میں ڈال دیں۔ پھر آپ اس کو پودے کے ان حصوں پر اسپرے کریں جہاں پر آپ کو ملی بگز نظر آ رہے ہیں اور اس وقت تک اسپرے کریں جب تک وہاں پر ایک سفید کوٹنگ نہ آ جائے۔ یہ حل ان کیڑوں کو مار ڈالے گا۔ جب بھی آپ ملی بگز کو دیکھیں تو ان پر یہ اسپرے کر دیں۔ اس کا نتیجہ حیرت انگیز نظر آتا ہے اور پودوں پر دوبارہ ملی بگز بہت کم نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طریقے سے چھوٹی مکڑیوں کے حملوں سے بھی پودوں کو بچایا جا سکتا ہے یا محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ محلول آپ صبح یا شام میں استعمال کریں اور اس کے استعمال کے 3 گھنٹے بعد پودوں پر عام پانی کا اسپرے کر دیں، کیونکہ سرکے سے اکثر پودوں کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس محلول کو دھوپ میں استعمال نہ کریں۔ نمک کے ذریعے سے بھی ملی بگز کا تدارک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت آسان یا تیز ترین طریقہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی
اگر دوسرے طریقے کام نہ کر رہے ہوں تو اس کو بھی آزمانے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ ایک جگ میں نمک کی کچھ مقدار کو ملا کر اچھی طرح سے حل کر لیں اور جب نمک اس کے اندر تحلیل ہو جائے تو اس مرکب کو پودوں پر شاور کے ذریعے سے ڈال دیں۔ پھر کچھ گھنٹوں کے بعد ان پودوں کو صاف پانی کے ساتھ شاور کی مدد سے دھو لیں۔ چند دنوں کے بعد چیک کریں، ملی بگز کی تعداد کم ہو چکی ہوگی۔